अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं अफजल अयूबी। नाज़रीन, इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाना एक कौमी फरीज़ा है। जो लोग 4 लाख से ज़ायद आमदन रखते हैं वो लाजमी अपना टैक्स गोशवारा जमा करवाते हैं। इनकम टैक्स गोशवारा कब आना चाहिए, कानून क्या कहता है, क्या इनकम टैक्स गोशवारे को हम आसान और सादा बना सकते हैं? आज इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब। आप सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब, आप सदर हैं फ्रेंड्स ऑफ इकनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के, साबिक नायब सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसम साहब, आप चार्टर अकाउंटेंट हैं और सीनियर टैक्स मैनेजर हैं MHSS को कंपनी से। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, माहिरीन से वाले से क्या कहते हैं, उनकी राय जानते हैं। असम्बलियों में बैठे हैं अरकान, और उनसे जो ऑफिशियल्स हैं FBR के, इनसे दरख्वास्त करेंगे कि जो ही बजट फाइनलाइज होता है, बजट पे बहस होती है, इसी तरह रिटर्न उनकी जितने कॉलम्स हैं उसमें क्या एडिशन करनी चाहिए। अगर होनी तो वैसे असम्बली में ये चीज़ें भी डिस्कस होनी चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं हो सकती, बोर्ड को पावर्स दी गई है, तो बोर्ड को चाहिए कि इनको बजट के साथ ही अनाउंस करे और इस पर कमेंट्स भी ले, वकला का भी, ताजिर बरादरी का भी और आम आवाम का भी, ताकि उसको और सादा किया जाए, उसको लोगों को उसको समझने में आसानी हो, उसको फिल करने में आसानी हो। वो देखें, कोविड की वजह से तो बड़े ही हालात ताजरों के पिछले गैर मुनासिब रहे हैं, बेचारों के हालात बहुत ही खस्ता रहे हैं। तो ताजरों को कंपनसेट करने की कोशिश की जाए इस साल, और उनको सादा तरीन रिटर्न फॉर्म दिया जाए और उनको बताया जाए कि जो हमने एग्रीमेंट किया था 0.5% का, अगर आप 10 करोड़ तक बिजनेस करते हैं तो ये टर्नओवर जमा करा के आप ईजी हो सकते हैं, और उनके खदशात को दूर किया जाए। लेकिन ये ज़रूरत है कि जुलाई शुरू हो गया है, जुलाई अगस्त में ये काम किए जाएं कि कोई रिटर्न की डेट तो देखें इंडिविजुअल की तो 30 सितंबर है जो एनेक्टेड है और लिखी हुई है लॉ में, लेकिन ये इंक्रीज होते होते फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक चली जाती है, अगले साल तक। तो अभी से कोशिश की जाए कि टाइम पे हम रिटर्न फाइल कर सकें, टाइम पे हम अपने मामलात को देख सकें, और ये जो फाइलर नॉन फाइलर का इशू है इसे भी ज़रूर डिस्कस किया जाए। टैक्स रिटर्न FBR को फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में लॉन्च कर देनी चाहिए, ताकि वो बर वक्त जो टैक्स पेयर है वो उसको फाइल करे, क्योंकि उसके मामला में काफ़ी इश्यूज भी होते हैं। अब इसमें सैलरी की रिटर्न्स हैं, इसमें इंडिविजुअल रिटर्न्स हैं जो बिजनेसमैन की है, फिर इसमें कंपनीज की रिटर्न है जो कि हमारी दिसंबर में इसकी लास्ट डेट होती है, जो 31 दिसंबर पे जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि FBR को रिटर्न्स को लॉन्च करने में लेट नहीं करना चाहिए, और हर साल का ये इशू रहता है कि लास्ट ईयर भी जो रिटर्न FBR की जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो FBR ने हमें अप्रोक्सीमेटली अगस्त के बाद लॉन्च किया। अब उसमें एक माह में तो पूरा पाकिस्तान टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि 30 सितंबर लास्ट थी, अगस्त के एंड में वो लॉन्च हुई। तो इसके लिए अगर वो हमें जुलाई में टैक्स रिटर्न को लॉन्च कर दें तो टैक्स पेयर को काफ़ी फैसिलिटी होगी और वो इजी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर देगा, बजाय कि वो इसमें अगर उसको कोई इशू भी आ जाता है टैक्स रिटर्न फाइल करने में, तो वो FBR से जाकर जो भी वो उनका पोर्टल या कोई रिसेप्शन बनाता है FBR, तो वो जाके उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, अपने मामलात, अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करवा सकते हैं। मैं यही समझता हूँ कि FBR को टैक्स रिटर्न को इन टाइम लॉन्च करना चाहिए, ताकि जितने भी पाकिस्तान के टैक्स पेयर हैं या आउट ऑफ पाकिस्तान से बाहर है, आउट ऑफ कंट्री जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे टैक्स पेयर्स हैं, वो इन टाइम अपनी फाइलिंग करें, जिससे पाकिस्तान के रेवेन्यू में बेहतरी आएगी और उनको जो भी बजट के इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व होंगे, और टैक्स पेयर भी खुश होगा कि वो उनको जो है ना इन टाइम क्योसिक मिल जाएगा, वो अपनी इन टाइम फाइलिंग भी कर देंगे। जिनकी मैनुअल रिटर्न्स है वो अपने काउंटर पे जाके इन टाइम मैनुअल रिटर्न्स को सबमिट करवा देंगे, जिनकी ऑनलाइन रिटर्न्स है वो अपने सिस्टम पे बैठ के रिटर्न को फाइल कर देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको इन टाइम रिटर्न को लॉन्च कर देना चाहिए, ताकि ये सारे मामलात से दुश्वारी ना हो और पाकिस्तान में जो FBR का जो बजट है वो भी अचीव हो जाए इन टाइम,
اور اس میں جتنا بھی اس میں ریونیو ہے پاکستان کے جو فائنانس کا جو معاملہ ہے اس میں بھی بہتری آئے گی. جی عمر اقبال خواجہ صاحب، آپ نے ماہرین کی رائے بھی دیکھی، آپ کیا سمجھتے ہیں جو انکم ٹیکس گوشوارہ ہے یہ کب آنا چاہیے اور قانون اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، انکم ٹیکس گوشوارہ جمع کرانے کے لیے 16 کیٹیگریز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے 16 کیٹیگریز ہے جن پر یہ فرض ہے جمع کرانا. صرف 4 لاکھ والی سیلری کے اوپر یا انکم کے اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان میں وہ لوگ ہیں جو 1000 گز سے زیادہ کے بنگلہ بھی ہے، جن کے پاس 500 اور بھی گاڑی ہے، جس کے پاس کوئی 1000 cc سے زیادہ، اس نے بھی جمع کرانا ہے. جس کسی کی ٹرن اوور ایک سرٹن ریشو سے زیادہ ہے، اس نے بھی گوشوارہ جمع کرانا ہے. اب یہ گوشوارہ آنا کب ہے اور آنا کب چاہیے؟ جی بیسیکلی پہلے گوشوارہ آتا ہے جی آپ کے پاس ایک جس کو کہتے ہیں نا ڈرافٹ فارم میں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر لوگوں کی آرا لی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو فائنلائز کیا جاتا ہے. اصولاً تو میرے حساب سے 1 جولائی سے 15 جولائی کے دوران آپ کا ڈرافٹ گوشوارہ آ جانا چاہیے تاکہ ماہرین کی رائے لی جائے، لوگوں کی رائے لی جائے. اس کے بعد اس کو فائنلائز کر کیونکہ سپٹمبر میں ہماری بیسیکلی ڈیٹ ہوتی ہے 30 ستمبر آخری ڈیٹ ہے جو آج تک 90 دن کا، یعنی جب ڈرافٹ آ جائے اس کے 60 ڈیز اندر آپ نے جمع کروانی ہے. جی. اب گزارش یہ ہے کہ آج تک تو پاکستان میں یہ 90 دن والی اور 30 سپٹمبر والی ڈیٹ کبھی فالو نہیں کی. ہوئی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ٹائم پر گوشوارہ آتا ہے اور نہ ہی ہمارے قوم ٹیکس کے معاملے میں ٹیکس دینا چاہتی ہے. دونوں طرف پرابلمز ہیں. نہ حکومت ٹیکس لینا چاہتی ہے اور نہ عوام دینا چاہتی ہے. عمر صاحب یہ تو چلو علیحدہ معاملات ہیں. یہ انکم ٹیکس گوشوارہ کے علاوہ کتنی ریٹرن ہے جو ہم ایک ٹیکس گزار جو جمع کرواتا ہے؟ دیکھیں جی، ایک ٹیکس ریٹرن کو اگر آپ ڈیفائن کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. وہ ایک جس طرح میں آپ کو کیٹیگری بتائیے. ہمیں ہاں وہ ایک ہی ریٹرن ہر ایک نے دینی ہے، ایک ہی ریٹرن دینی ہے. ٹھیک ہے. انکم ٹیکس ریٹرن دینی ہے ہر بندے نے دینی جس کی 4 لاکھ سے اوپر آمدن ہے، جس کی 4.5 لاکھ سے اوپر سیلری ہے، یا وہ کوئی گاڑی لے رکھتا ہے اس نے بھی دینی ہے، جس نے کوئی بنگلو رکھا ہوا اس نے بھی ڈفرینٹ سو اینڈ سو آن دینی انکم ٹیکس ریٹرن ہے. اس کے علاوہ ہر ٹیکس گزار نے جو ایک پرسکرائب پرسن میں فائل کرتا ہے اس نے 165 کی اسٹیٹمنٹ بھی دینی ہے اور 149 کی ریٹرن بھی فائل کرنی ہے. یہ 3 طرح کی اسٹیٹمنٹس ہیں جو سال میں ایک ٹیکس گزار نے فائل کرنی ہوتی ہیں، اور یہاں پر اس کی بڑی سخت کمی ہے. اور نہ ابھی تک آپ کے جو ٹیکس گزار لوگ ہیں ان کی کو اتنی کم تعداد ہے کہ اگر آپ لاہور میں بنگلورز کی تعداد گنیں تو اتنے تو ہمارے ٹوٹل ٹیکس گزار نہیں ہیں. عمر صاحب یہ بتائیے گا جو ٹیکس گوشوارہ ہے کوئی لانگ ٹرم کے لیے نہیں بنایا جا سکتا؟ ہر سال جس طرح بجٹ آتا ہے بعد میں اس کو بنایا جاتا ہے، ڈرافٹ آتا ہے، 30 ستمبر ڈیٹ آ جاتی ہے لیکن وہ گوشوارہ فائنل نہیں ہوتا. اس کو پہلے اگر کوئی چینجنگ ہو آڈٹ میں یا اس میں ریفنڈ میں کچھ جو چینجنگ ہوتی ہیں تھوڑی بہت وہ بعد میں کر لی جائیں، گوشوارہ لانگ ٹرم کے لیے ایک ہی رہے، ممکن ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے. گوشوارہ جو ہے اس میں ریٹس کی چینج کے علاوہ قطعاً کوئی چینج نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر لوگ ایک گوشوارہ 1 سال بھرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش، آپ کا گوشوارہ اتنا کمپلیکس ہے، اتنا کمپلیکس ہے 46 پیجز آپ کا گوشوارہ ویسے بھی اس میں ورکنگز اتنی کمپلیکس ہے کہ عام آدمی، ایک عام تاجر، ایک عام ملازمت پیشہ وکیل کی مدد کے بغیر اس کو نہیں بھر سکتا. یہ انتہائی نیگیٹو فیکٹر ہے جو کہ اس چیز کو بڑا بری طرح ہرٹ کرتا ہے. گوشوارہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں چینجز نہیں ہونی چاہیے، کم از کم 10 سال کے لیے ایک ہی سٹائل کا ہونا چاہیے. عمر صاحب جس طرح آپ نے کہا یہ 1 جولائی کو آنا چاہیے اور 30 ستمبر اس کی آخری ڈیٹ ہے، اس کو آخری اس 30 ستمبر سے بعد اس کو ڈیٹ کو آگے نہیں ایکسٹینڈ ہونا چاہیے. تاجر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف انور صاحب. کاشف انور صاحب جو گوشوارہ ہے جس طرح دوسرے ملکوں ہم دیکھتے ہیں ہر بڑے سٹور پر وہ گوشوارہ رکھا ہوتا ہے، اس کا سفر رکھا ہوتا ہے، وہ لوگ وہاں سے دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اس کو بھرتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ اس کو ہم فائنل 1 جولائی کے بعد کیا 30 ستمبر تک بھی فائنل نہیں کرتے. تاجر برادری سو بار بار پھر کہا جاتا ہے آپ کی کہنے پہ ہم تاریخ بڑھا رہے ہیں، آپ کے توسیع کر رہے ہیں اس کے. آپ کیا سمجھتے ہیں گوشوارہ کیسا ہونا چاہیے کہ جو تاجر برادری کی آسانی ہو اور ٹیکس گوشواروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے نا وہ اس طرح سے چل رہا ہے کیونکہ ہماری ڈاکومنٹڈ اکانومی جو ہے وہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری گرے اکانومی زیادہ ہے. عام حکومت چونکہ ڈاکومنٹڈ سیکٹر کو لانا چاہتی ہے، اب وہ حربے اس طرح کے استعمال کیے جاتے ہیں
کہ کبھی کوئی چینج کیا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ایسے لوگ جو ڈاکومنٹ سیکٹر میں نہیں ہیں وہ آ جائیں, ٹھیک ہے. اور انہیں پھر الٹیمیٹلی کچھ سخت قوانین بھی بنانے آپ سمجھتے پڑتے ہیں ہیں. خوف پیدا کرنے کے لیے کمپلیکیٹڈ بنایا جاتا ہے یا جان بوجھ کر لوگوں کو ٹیسٹ نیٹ میں نہیں لایا جاتا؟ دیکھیں طریقے دو ہوتے ہیں, یا تو آپ کسی بات کا خوف پیدا کر دیتے ہیں کہ کوئی خوف کی وجہ سے کریں, یا آپ اس کے اوپر پینلٹی زیادہ ڈال دیتے ہیں کہ لوگ پینلٹی سے وہ جڑم نہ کریں. تو یہاں پر دونوں چیزیں زیادہ ہیں, یہاں پر خوف بھی پیدا کیا جاتا ہے اور یہاں پر پینلٹی بھی زیادہ ڈالی جاتی ہے. اب بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے قوانین اکراس دا بورڈ نہیں ہوں گے, پورے پاکستان میں قوانین ایک جیسے لاگو نہیں ہوں گے, جب تک ہماری ڈاکومنٹڈ اکانومی زیادہ نہیں ہوگی. اور دیکھیں یہ ہمارا کام نہیں ہے اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنا, یہ ہمارا کام نہیں ہے ود ہولڈنگ کرنا, یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹس کے پاس ہے. حکومت جب اس کو ڈاکومنٹ کرنے کی طرف آتی ہے تو تاجر برادری سر نہیں, دیکھیں جی میرا یہاں اختلاف ہے اس بات سے, اس جواب سے اختلاف ہے کہ جو ٹریڈرز ہیں وہ ڈاکومنٹ نہیں ہونا چاہتے. دیکھیں یعنی کہ سی این آئی سی کی جو شرط تھی وہ اسی لیے تھی تاکہ لوگ اس طرف آ جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کیا حکومت کو, جیسا کہ عمر بھائی نے کہا, کیا حکومت کو یہ نہیں پتا کہ 1000 سی سی سے زیادہ گاڑی کس نے خریدی ہے؟ کیا حکومت کو یہ نہیں پتا کہ جس نے 500 گز سے زیادہ کا بنگلہ خریدا ہے یا 500 اسکوائر فٹ سے زیادہ کا خریدا ہے اس کا ٹیکس ود ہیلڈ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کیا حکومت کو یہ نہیں پتا کہ کس نے فارن ٹریولنگ کیا ہے؟ کیا حکومت کو یہ نہیں پتا کہ جو 14 سے 16 شرائط ہیں وہ کس اس میں کون کون فال کیا ہے؟ دیکھیں یہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, میں نے امپلیمنٹ نہیں کرنا. کیا حکومت کو یہ نہیں پتا کہ کس کا ٹیکس, انکم ٹیکس جو ہے وہ بینک اکاؤنٹس کے اندر ود ہیلڈ ہوا ہے؟ بھائی جس کا بینک اکاؤنٹ کے اندر ٹیکس ود ہیلڈ ہوا ہے الٹیمیٹلی حکومت کو اس سے پوچھنا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ کیا جتنے بھی بڑے ہماری جو 1000 سی سی سے زیادہ جو کمپنیز گاڑیاں بناتی ہیں یا بیچتی ہیں, حکومت ان سے ریکارڈ لینا کہ آپ نے گاڑی بیچی کس کو ہے, اور جو اپنی ریٹرن کو فائل نہیں کرتا حکومت ان سے کہے کہ تم نے اپنی ریٹرن کیوں نہیں فائل کی. اور دیکھیں ایک تو میں یہاں پر برملا کہوں گا کہ عمر بھائی نے تو کہا کہ شاید وہ وکیل کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا فائل. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ریٹرن انکم ٹیکس کی فائل نہیں کر سکتا. کمشنر تک میں نے سنا ہے جو سر میں اب ادھر تو نہیں جا سکتا, لیکن میں اتنی بات ضرور وثوق طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک فریش چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل نہیں کر سکتا. سر دیکھیں بات یہ ہے آپ کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ اس کے اندر ہے. اب جب آپ کے سسٹم میں لوپ ہولز ہیں, آپ اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں. میں کاشف صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. عاصم صاحب, جو ہر دفعہ جس طرح کاشف صاحب نے کہا حکومت کے پاس ڈیٹا موجود نہیں ہے, کیا اس دفعہ کچھ پیچھے جو میں نے سنا ہے پیچھے آج تک وہ ڈیٹا کو استعمال نہیں کیا گیا, حکومت نے اس کو مسائل کو بروکار نہیں لائے, اس دفعہ کچھ معلومات ہیں آپ کے پاس جو ٹیکس ریٹرن میں اصلاحات آ رہی ہیں اور دوسرے اداروں سے جو ڈیٹا لیا جا رہا ہے اس دفعہ ہوگا؟ جی دیکھیں بات یہ کہ یہ ایک پروجیکٹ جو ہے نا انڈر لائن یہ چل رہا تھا کہ انٹیگریشن جو ہے اداروں کی آپس میں ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں انفارمیشن کی جو ریٹریونگ ہے وہ تو چل رہی ہے. ابھی بینک سے جیسے ڈیٹا لیتے ہیں, جیسے یہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے لیتے ہیں, تو انفارمیشن کی اویلیبلٹی ہونا, اس کو پروسیس کر کے آگے جو بی ٹی وی زون جو ہے اس نے نوٹسز کیسے ایشو کرنے ہیں, میرا خیال ہے ہم وہاں پہ لیک کر رہے ہیں. جی کیونکہ انفارمیشن تو ان کے پاس اویلیبل ہے. جیسے اس دفعہ میرے پاس انفارمیشن ہے, اس دفعہ جو ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے اس کو اس دفعہ وہ بروکار لانا چاہتے ہیں, اس کو لانا چاہتے ہیں. انہوں نے آن لائن ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ ہر شخص کا سی این آئی سی کے اگینسٹ ایف بی آر معلومات میں ڈیٹا اپلوڈ کر دیا ہوا ہے. جس طرح سوشل سیکورٹی کو اٹیچ کر دیا گیا ہے, ای او آئی بی کو اٹیچ کر دیا گیا ہے, نادرا کو اٹیچ کر دیا گیا ہے. wherever information is available about a person, اس کی پراپرٹیز کے بارے میں, اس کی وہیکلس کے بارے میں. عاصم صاحب میں بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک سے بعد آپ کی گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی عاصم صاحب. جی میں اس میں یہ عرض کر دوں کہ ایف بی آر نے آلریڈی انفارمیشن جو ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے ریٹریو کر لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ایون کے ویب سائٹ پہ اویلیبل بھی کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک گیپ انالیسس جو نا ان پروسیس ہے, ود پیسج آف ٹائم چیزیں امپروو ہوتی ہیں نا. ٹھیک ہے. تو پچھلے سال یہ پروجیکٹ انڈر لائن تھا کہ اس کو بی ٹی بی کو کیسے جو ہے نا امپروو کیا جائے. جی. اب یہ کہ نوٹسز ایشو کرنے اور پھر ان کو سائٹ میں لے کے آنا, یہ ایک سیپریٹ پروسیس ہے, ایک سیپریٹ فیز ہے.
سو ابھی کیا ہے کہ سب کی جتنے سٹیزنس ہیں ہمارے CNIC کے اگینسٹ ہماری سب کی معلومات اویلیبل ہے FBR کی ویب سائٹ پہ. ٹھیک ہے. گاڑیاں کتنی ہیں, پراپرٹی کتنی, بینک اکاؤنٹ کتنا ہے, کس بینک نے کتنا ٹیکس کاٹا ہے, معلومات آپ سب کہتے ہیں ساری حکومت کے پاس اویلیبل ہے, لیکن ان کو یوٹیلائز نہیں کیا جاتا. یوٹیلائز ود دا پیسج آف ٹائم کریں گے. اور یوٹیلائز کرنا FBR کا کام ہے, BTB کا کام ہے, کس کا کام ہے؟ BTB ایک ڈپارٹمنٹ ہے FBR کا جو اسپیسیفکلی اس ٹاسک کے اوپر آیا, اور ود دا پیسج آف ٹائم دے ول ایشو دا نوٹسز ٹو دا ٹیکس پیئر جنہوں نے آلریڈی اپنے گوشوارے نہیں بھرے ہیں. پچھلے سال جو موو ہے وہ دیکھیں نا 1.6 سے 2.4 پہ گیا ہے نا گوشوارے, پچھلے سال 24 لاکھ ہوئے ہیں, اس میں انہوں نے ایپ بھی انٹروڈیوس کروائی ہے, اس کا بھی امپیکٹ آیا ابھی اس میں. سو اس سال ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ اس سے بھی اور جائے گا, 4 ملین کراس کرے گا. اس دفعہ ریٹرن میں کوئی اصلاحات لا رہے ہیں؟ دیکھیں اصلاحات ٹو دی ایکسٹینٹ آف ریٹس جو ہیں وہ تو نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ ریٹرن میں اس دفعہ انہوں نے آٹومیٹڈ سسٹم جو ہے انٹروڈیوس کروایا ہے سیکشن 114A جو ہے ٹیکس پیئر پروفائل کے نام سے. سو ٹیکس پیئر پروفائل آلریڈی جو ایگزسٹنگ رجسٹرڈ بندے ہیں انہوں نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے اپنی تمام انفارمیشن جو ہے 31 دسمبر تک. ٹھیک ہے. جو نیو رجسٹر ہو رہے ہیں ان کو 30 ڈیز کا ٹائم ہے, 90 ڈیز کا. تنخواہ دار طبقے کے لیے تنخواہ دار اس دفعہ انہوں نے اتنا چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا. تنخواہ دار طبقے کو انہوں نے نہیں چھیڑا, زیادہ جو دوسرے لوگ ہیں بزنس اورینٹیڈ جو چیزیں ہیں جو زیادہ ٹیکس فیچ کرتے ہیں اس اکانومی کا, ان کو انہوں نے زیادہ ایڈریس کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے. پراپرٹی کے سیکٹر میں کوئی تبدیلیاں آئی ہیں اس میں؟ جی ڈیفینیٹلی پراپرٹی کے سیکٹر میں آئی ہیں تبدیلیاں. پریویسلی یہ تھا کہ انڈیویجول اور AOP جو 4 ملین سے زیادہ انکم کما رہے تھے ان کو ایک فیسلٹی اویلیبل تھی کہ اپنے خرچے لیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ سیلری نان سیلریڈ والے ریٹ لگا سکتے تھے یا پراپرٹی والے ریٹ لگا سکتے تھے, وٹ ایور آپشن. اب یہ آپشن ہر بندے کے پاس ہے. آپ 1 روپیہ بھی اگر رینٹل کما رہے ہیں تو آپ یا تو جو نان سیلریڈ والے ریٹ ہیں آپ کے پارٹ 1 آف دا فرسٹ شیڈیول کے, آپ اس کے اکارڈنگلی ٹیکس دے دیں اور خرچے لیس کر لیں اس میں, یا پھر آپ انکم فرام پراپرٹی والے ریٹس لگا لیں. تو دونوں میں دیکھ لیں جس میں پراپرٹی سیل پہ جو گین ٹیکس تھا اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ پراپرٹی کی سیل پہ جو گین ٹیکس ہے ڈیفینیٹلی اس کے ریٹ ریڈیوس ہوئے ہیں, ہاف کر دیے انہوں نے. پلس یہ کہ جو پلاٹ اور جو کنسٹرکٹڈ ہاؤس کا جو ہولڈنگ پیریڈ کی ایگزمپشن تھی وہ انہوں نے الائن کر دیا. پلاٹ کے لیے پریویسلی 8 ایئرس سے اور کنسٹرکٹڈ ہاؤس کے لیے 4 ایئرس سے. جو 5 مرلے کا جو پلاٹ تھا اس پہ سیل ٹیکس جو گین تھا وہ ختم کر دیا گیا. 5 مرلے کا پلاٹ اس دفعہ انہوں نے سیکنڈ شیڈیول میں ایک کلوز ڈالی. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فار دا فرسٹ پراپرٹی اگر کوئی شخص 5 مرلے کا اپنا گھر سیل کرتا ہے تو اس کو اوپر جو کیپٹل گین آئے گا وہ ایگزامپٹ فرام ٹیکس ہے. ڈپینڈنگ ادا کرے گا, وہ ٹیکس نہیں دے گا. اس میں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی ایک یوٹیلیٹی بل جو ہے اس کے نام کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس میں کہ وہ 5 مرلے کی پراپرٹی جو ہے وہ سیل کرے گا تو اس کے اوپر اس کو فائدہ کسی کو ہو سکتا ہے آپ کے اندازے کے مطابق؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی جو چھوٹے شہری ہیں جن 5 مرلے تک گھر ہے جو سیل پرچیز کر رہے ہیں اس کے اوپر ٹیکسز انہوں نے ختم کر دیے ہیں. تو عام یہ بیسیکلی ریلیف میئر میں آتا ہے. دیر آر ڈفرنٹ کائنڈ آف میئرز ان بجٹ, تو اس میں یہ ریلیف میئرز میں آتا ہے. جو سٹیزنس کو جو انہوں نے ریلیف دیا ہے یہ اس میں ہے. ٹھیک ہے. عاصم صاحب میں دوبارہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کیا کیا جو تعمیراتی شعبے کے لیے جو اصلاحات لائی گئی ہیں, منسٹری لائی گئی, اس میں کیا کیا ریلیف ملا. لیکن عمر اقبال خواجہ صاحب کی طرف آتا ہوں. عمر اقبال خواجہ صاحب اس دفعہ انہوں نے کہا ٹیکس دہندگان اپنی پروفائل اپڈیٹ کریں گے. اگر کوئی اپنی پروفائل اپڈیٹ نہیں کرتا ATL لسٹ نکال دیا جائے گا. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں آپ یہ تو ایک انہوں نے ٹیکس کا جیسے ٹیکس دہندگان بڑھانے کا معیار ہے ان کا. ٹھیک ہے. کہ یار یہ لوگ اپنی ایک تو اپنی ایگزیکٹ پروفائل دیں, جی کیا وہ کر رہے ہیں, کہاں ان کے دفاتر. جب بندہ ریٹرن اپنے جمع کروا دیتا ہے کیا اس میں نہیں وہ پروفائل ہر ایک کا ہوتا ہے. دیکھیں ایک غلط فہمی دور کر لیں کہ جتنے ابھی بھی 24 لاکھ ان سب نے اپنا پروفائل کچھ نہ کچھ بھرا ہوا ہے. انہوں پر یہ جو اس وقت ایگزسٹنگ پروفائل وہ بڑے نان سپیکنگ قسم کے ہیں. اب انہوں نے کہا اس کو اپڈیٹ کریں اور صحیح کریں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ان پروفائل سے کچھ سمجھ نہیں آتی, لیکن یہ اچھا ہے ٹیکس میں. آپ ایک بات ذہن میں رکھیں, پاکستان میں جو 24 لاکھ ریٹرن پچھلے سال دائر ہوئی نا, جی وہ اس میں بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اس میں حکومت پاکستان نے اپنے تمام ملازمین کو کہا کہ اگر آپ اپنی ریٹرن نہیں اپنی دائر کریں گے تو آپ کی تنخواہ 1 جولائی سے ریلیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. 5 لاکھ ریٹرن اس کے نتیجے میں آئی. اس لیے ذہن میں رکھ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ جو آپ اس سے دھوکہ کھا رہے ہیں نا کہ ٹیکس پیئر بڑھ گئے ہیں, اسی طرح افواج پاکستان نے بھی یہ کہا گیا کہ اپنے تمام افسران اور ایون جس کی 40,000 روپے مہینے سے اوپر تنخواہ ہے وہ ریٹرن فائل کرے, جو پہلے جمع نہیں جو پہلے کبھی بھی نہیں فائل ہوئی تھی. اس کے نتیجے میں 3.5 لاکھ ریٹرن ان کی بھی سیلری بند کر دی گئی. اس کے نتیجے میں بھی 3.5 لاکھ ریٹرن آپ کی فالتو آئی. اس لیے اس 8 لاکھ ریٹرن کے اضافے کو
यू कैन टैक्स नेट नॉट में इजाफा ना समझे, टैक्स नेट में गोशवारा समझे जो उनका प्रोफेसर देखे ना, उनका टैक्स तो पहले को डिडक्ट हो जाता था। ठीक है। मेरे पास यकीन करे लाइनें लग गई उन सरकारी अफसरान की और फौजी अफसरान की जो मेरे, ठीक है। तो कि अभी हमारी रिटर्न इस डेट से पहले फाइल कर दी जाए। तो पहले तो ये जो बात है, हुकूमत को चाहिए जो डाटा है ना, जी, वो जी। डाटा ऑलरेडी इनके पास है, नियत नहीं है, पॉलिटिकल विल लेके आए। देखिए जब मैं घर खरीदता हूँ 236 का मैंने टैक्स जमा कराना है, इनको किसी और महकमे से नहीं लेनी, उसका मैंने चालान भरना है 1.5 लाख का, तो फिर घर मेरे नाम ट्रांसफर होना है। जब मैंने गाड़ी खरीदनी है मैंने 40,000 रुपये इनकम टैक्स का चालान अपने नाम का भरना है, जो इनके पास डाटा आता है कि इस बंदे ने 40,000 रुपये टैक्स दिए गाड़ी के अगेंस्ट। ये कहना कि इनके पास डाटा नहीं है, इनके पास तो 100% डाटा है। आजकल तो दौर ही आपका ये सारा कंप्यूटर का दौर है, डाटा एक एक बंदे के पास कौन सी गाड़ी है। जब मैंने चालान जो भर दिया, आप मेरे NIC नंबर पे डाले, जितने मेरे चालान जमा हुए वो सामने नजर आ जाते हैं। इस दफा जो आपने 24 लाख गोशवारे, आप कह रहे हैं 8 लाख, तो वो है जो दूसरे आगे 16 लाख जो पुराने। इस बजट के बाद जो इस दफा नया टैक्स कोई नहीं लगाया गया, लेकिन जो शरायत रखी गई हैं, आप क्या समझते हैं गोशवारों की तादाद बढ़ेगी इस दफा? देखिए गोशवारों की तादाद अगर इस मरतबा जो शरायत है ना बड़ी सख्त है। ठीक है। इन्होंने ये कहना कि नया टैक्स नहीं लगाया, ये भी एक लोगों के लिए वो जो कहते हैं ना धूप में वो सहरा में जो नजर आता है शराब, वो है। क्योंकि इन्होंने ATL के रेट्स डबल कर दिए नॉन ATL के साथ, जो बंदा नॉन ATL पे वो रेट्स डबल कर दिए हैं, जो उसके ATL लिए लिस्ट में नहीं आएगा, जो वो उसकी सजाएं सख्त होगी, उसकी पेनल्टी सख्त होगी, उसके रेट्स ज्यादा होगी। ठीक है। तो जो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर है उसको तो ठीक ठाक किस्म की पेनल्टी लगेगी इसके अंदर। वैसे मैं तो कहूँगा, मैं भी इस चीज़ को नॉन फाइलर को मैं भी डिस्करेज करता हूँ। जी जी। पाकिस्तानी हर एक को चाहिए कि ये नॉन फाइलिंग वाला सिस्टम ख़त्म कर दें, ये अपने आप को फाइलर्स बनाएं। काशिफ अनवर साहब, बचपन से हम पढ़ते आए हैं, हमने स्कूलों में गए हैं, देखा जुर्माने, जब छुट्टी करते थे जुर्माना होता था तो उससे हम बहुत एलर्जी खाते थे, जमा नहीं करवाते थे। जब ये एजुकेशन के दौर में थे, ये जुर्माना का खौफ, पेनल्टीज़ का खौफ जो है, इसकी वजह से कि जो आपके ताजिर बरादरी है उससे घबराती है टैक्स नेट में आने से, या क्या मामला था और क्या है? देखिए और बहुत से मसाइल हैं, बिल्कुल ये बात ठीक है कि सबको रिटर्न फाइल करनी चाहिए, टैक्स देना चाहिए। देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस की तादाद शरह जो है वो बहुत ज़्यादा है। फिर दूसरा जो एक सवाल किया जाता है वो ये किया जाता है कि अगर हम टैक्स देते भी हैं तो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे लिए आ जाती हैं। देखिए एक नॉर्मल ताजिर, एक नॉर्मल जो आपका शहरी है, वो उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं कर सकता। तो अगर हम और उसका बेनिफिट मांगते हैं ना, और फिर आपके मैं नॉर्मली आपके प्रोग्राम में एक सवाल बार बार करता हूँ कि एक जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसका फ़ायदा क्या है, उसको क्या फ़ायदा मिलता है, क्या उसे सेहत, क्या उसे तालीम, क्या उसे पानी, क्या उसे सिक्योरिटी, वो तो अपनी ड्यूटी अदा कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसकी जिम्मेदारी है कि वो रिटर्न को फाइल करे, और जो रिटर्न फाइल करेगा देखें वो ही विल बी एलिजिबल फॉर ऑडिट। अब उस एक साहब जो टैक्स में नेट में है रिटर्न फाइल करता है उसको फायदे तो होते हैं, टैक्स रेट उसके कम हो जाते हैं। देखें दिस इज नो दिस इज नॉट अ बेनिफिट, दिस इज नॉट अ बेनिफिट, दिस इज द पेनल्टी फॉर दोज हु आर नॉट इन द टैक्स नेट। और ये देखें अब चूंकि लोग अब नहीं आते टैक्स नेट के अंदर तो उन्हें पेनलाइज किया गया। बेनिफिट बताएं कि टैक्स पेयर के लिए। देखें जब मैं अपनी इनकम करा रहा हूं, अपनी इनकम पे टैक्स दे के आ रहा हूं, तो फिर आप मुझे ये कहें कि भाई तुम्हें टैक्स इतना लगेगा। मेरा ख्याल है मसला ये नहीं है रिटर्न कौन देता है कौन नहीं देता, मसला ये है आप टैक्स पेयर हैं, आप रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन आप महकमे के चक्कर लगा रहे हैं। आपके साथ जो आपका ताजर बैठा है वो रिटर्न नहीं देता, वो मज़े से बैठा है, जो कानून पे अमल दरामद है। मेरा ख्याल है असल मसला वहाँ पे है। बात आप भी वही बात कर रहे हैं ना कि जो देखें वो क्यों नहीं जाता भाई, ऑडिट उसका होगा, बैंक अटैचमेंट उसकी होगी, नोटिस उसको आएगा। अब एक और बात है, आप देखें जो मैं सीनियर प्रोफेशनल्स लॉयर्स की और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं आम उस वकील की बात कर रहा हूँ जो 3 से 5 हज़ार रुपए में आपकी रिटर्न डाल देता है, वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट भी गलत डालता है, वो आपकी इनकम भी गलत डालता है। मैं अपने ताजिर भाइयों को कम से कम इतनी बात जरूर कहता हूँ कि अपनी स्टेटमेंट इतनी जरूर डालो जिसमें आपके एक्सपेंडिचर्स कवर हो जाएं। अब उनका वकील ये कहता है कि ऑडिट में आपको परेशानी कोई आप देखें आपके बैंक में जो पेमेंट्स आई, आपने एक्सपेंडिचर्स किए, बच्चे आपके पढ़ते हैं बीकन हाउस में और लाहौर ग्रामर में, आप कहते हैं जी मैं साल का कमाता ही 4 लाख रुपए हूं, तो अल्टीमेटली वहां से प्रॉब्लम्स होते हैं। अब अगर हम ये कहें, अगर आपके लॉयर्स जो हैं उनसे ये सवाल किया जाए कि भाई खुदारा गाइड प्रॉपरली करो, और हमें अपनी देखें ये चैम्बर्स का काम है, ये फेडरेशन का काम है, ये एसोसिएशंस का काम है, ये टैक्स बार्ड्स का काम है कि ये अपने लोगों को डिपार्टमेंट का काम है कि इंफॉर्मेशन दे कि देखें अपनी इनकम को अपने एक्सपेंडिचर्स के मुताबिक करें। ये ना हो कि 4 लाख कमा रहे हैं,
آپ نے USA کا آپ نے ٹکٹ لے کے آپ باہر سے آ گئے, کیسے اس کو جسٹیفائی اگر آپ کریں کا گے؟ جو چیمبر ہے کاشف صاحب, آپ اس میں نائب صدر بھی رہے ہیں, جو ریٹرن نہیں جمع کرواتا آپ اس کو اپنا ممبر نہیں بناتے. دیکھیں ہر ہمارے سال یہ ریوائز ہوتا ہے یا بالکل نہیں جی, بالکل ایسا ہی ہے جی. آپ کے کسی بھی چیمبر کا ممبر وہ نہیں بن سکتا جو اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل نہیں کرتا, جب تک کہ آپ ہر انکم سال ٹیکس اس کے کی لیے ضروری ہے, ہر سال ضروری ہے. اور جون سا شخص اپنی نہیں کراتا رینیول, وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا. وہ گیپ آ جاتا ہے 2 سال کا, کہ اب آپ 2 سال کنٹینیوس اپنا دیں, ریٹرن فائل کریں, اپنی ریٹرن فیس جمع کرائیں, اس کے بعد آپ ووٹر کے حق اگر میں ایک آئیں چیمبر گے. یہ کر سکتا ہے تو حکومت کیا کچھ نہیں کر سکتی؟ سر دیکھیں, لیک آف انفارمیشن, لیک آف اویئرنیس, اور یہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف FBR کا کام ٹھیک ہے, یہ ہمارا کام ہے, ہمیں مل کے قومی فریضے کو ادا کرنا ہے. لیکن FBR کو دیکھیں, جو آپ کے نیو انٹرنٹس ہیں, نیو ٹیکس پیئرز ہیں, نیو فائلرز ہیں, آپ ان کو پہلے کنونس کریں. اور جو آپ کے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں, جب آپ ہر سال میں آپ کا ایک ٹیلی ویژن پہ اسکرینوں پہ چلتا ہے, اس سال آڈٹ اتنے لوگوں کا ہوگا, آڈٹ کس کا ہوگا؟ جو ٹیکس نیٹ میں ہے, جو نہیں ہے اس کا نہیں ہوگا. جی کاشف صاحب, میں آپ کو دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. آسم صاحب, بریک سے جانے سے پہلے آپ کی طرف ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلے جو ریٹرن دیتا تھا اس کو منوان قبول کر لیا جاتا تھا, لیکن اب انیشل اسکروٹنی ہوگی, اس کا کیا مطلب ہے؟ بریک سے بعد آپ سے جواب لیتا ہوں. ناظرین, چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی آسم صاحب. جی, جو اسکروٹنی کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ بیسیکلی 2 چیزیں انٹروڈیوس ہوئی ہیں. جی جی, ایک ہے سیکشن 120 میں, اس میں یہ ہے کہ آٹومیٹڈ اسیسمنٹ جو ہے نا وہ ہوگی. اب ایگریڈ اسیسمنٹ جو ہوگی, ایگریڈ اسیسمنٹ سم تھنگ ڈفرنٹ. آٹومیٹڈ اسیسمنٹ یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹیکس پیئر نے جو بھی انفارمیشن ڈکلیئر کر دی ہے, جو بھی اپنے ریزلٹس ڈکلیئر کیے ہیں, وہ ڈیمڈ اسیسمنٹ بن جاتی تھی. اب یہ ہے کہ ود ان 6 months جو ہے اس کو سسٹم آٹومیٹیکلی کچھ اس میں ایڈجسٹمنٹس کرے گا. وہ ایڈجسٹمنٹس اس کو کمیونیکیٹ ہوں گی وائے نوٹس, اس کے ان باکس میں پوسٹ کیا جائے گا. یعنی کہ سافٹ ویئر خود بخود ساری چیزیں سیٹ جی ایگزیکٹلی, یہ جو سافٹ ویئر ہے وہ جسٹ لائک ایک ایکسپرٹ سسٹم کے طور پہ کام کرے گا. اس میں ریٹرنس کے اندر ارتھمیٹیکل ایکوریسیز اور دوسری جو ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ ان کو سجیسٹ کی جائیں گی. غلط انفارمیشن ہوگی وہ سسٹم اس کو ریموو کرے گا, کر کے ایڈجسٹمنٹ پرپوز کرے گا. وہ ایڈجسٹمنٹ کمیونیکیٹ ہوں گی ٹیکس پیئر کو. ٹیکس پیئر نے اسے 30 days کے اندر اندر جواب دینا اس کا. اگر 30 دن کے اندر اس نے ٹیکس پیئر نے جواب نہیں دیا, اگر نہیں دیا تو وہ جو ایڈجسٹمنٹ سسٹم نے پرپوز کی ہیں وہ فائنلائز ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اگر سسٹم نے 6 مہینے کے اندر اندر کوئی ایڈجسٹمنٹ سسٹم سے پرپوز نہیں کی تو جو ریزلٹس اس نے ڈکلیئر کیے ہیں وہ فائنلائز ہو جائیں گے, وہی مانے جائیں گے. وہی مانے جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر وہ اس نے ریزلٹس کمیونیکیٹ کر دی اور اس نے رپلائی بھی دے دیا تو اس کا رپلائی کنسیڈر کر کے جو فائنل ڈیمڈ اسیسمنٹ ہوئے گی وہ اس کی فائنل ریٹرن بنے گی. اگر یہ سافٹ ویئر کرتا ہے تو آڈٹ پہ بھی کچھ اثرات؟ جی ایگزیکٹلی, آڈٹ تو سیپریٹ ہے جی. 122 میں اور 177 میں وہ سیپریٹ ہے. 122 میں جو آیا ہے وہ تو اس میں اس نے امینڈمنٹ کر سکتا ہے ابھی. ٹھیک ہے. اس دفعہ انہوں نے ایک نیا سیکشن جو ہے نا انٹروڈیوس کروایا ایگریڈ اسیسمنٹ کا. جی جی. ایگریڈ اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر کسی ٹیکس پیئر کی کوئی ڈیمانڈ پینڈنگ ہے, کوئی کیس پینڈنگ ہے, تو وہ اپنی ڈیمانڈ کے اگینسٹ جو اس نے ٹیکس جمع کروانا ہے وہ بڈ خود جمع کروا سکتا ہے کہ جی آپ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دیں, چیف کمشنر کو اپلیکیشن دے کے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دیں, میں اس کو اتنے میں سیٹل کرنا چاہ رہا ہوں. کا عمل کب شروع ہوگا؟ میں اصل میں جو پوچھنا چاہ رہا تھا, جو ریٹرن ہے اس کی اسکروٹنی کا عمل کس طرح مکمل؟ دیکھیں 31 دسمبر تک تو نارملی ریٹرنس فائل ہوتی ہیں اور یہ آگے بھی ایکسٹینڈ ہوتی ہے. لاسٹ ٹائم مارچ تک بھی تھی. اس کا جو مواد ہے وہی فائنل ہو جائے تو وہ بہت بڑی بات ہے. ایگزیکٹلی, لاسٹ ڈیٹ جب بھی ہوگی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی, اس کے بعد یہ عمل شروع ہوگا نا, اسکروٹنی کا عمل شروع ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی اس کے بعد شروع. عمر صاحب, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکس پیئر کے لیے یہ مشکلات کیوں کھڑی کی جا رہی ہے کہ اس اکانومی پہ کوئی اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا تاجر برادری کیا کرے گی اس کے بعد؟ احتجاج نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ یہی میری گزارش ہے, انکم ٹیکس کو اگر ریٹرن کو, کیونکہ یہ میں فائنل سیشن ہے, انکم ٹیکس ریٹرن کو سادہ کریں. ون پیج, وہ تو ہر سال نعرے لگائے جاتے ہیں, پریکٹیکل کریں. ایک میں نے خود 90s, کیونکہ میں 90s کا وکیل ہوں, شاید بہت پرانا ہوتا ہے, تب 1 پیج کی ریٹرنیں انٹروڈیوس ہوتی رہی ہیں, سیلف اسیسمنٹ کی اسکیمیں انٹروڈیوس ہوتی رہی ہیں. یہ جو نیا آرڈیننس آیا تھا, اٹ از بیسڈ اپون سیلف اسیسمنٹ. ٹھیک ہے. اس کا بیسک موٹو یہ ہے کہ میں اپنی اسیسمنٹ خود کروں گا, میرا آڈٹ نہیں کیا جائے گا. 2003-2008 میرا کبھی آڈٹ نہیں ہوا تھا.
तब तक ये उसके बाद इसमें तब्दीलियां कर करके इसका बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। ना ये सेल्फ असेसमेंट रह गया हुआ है, ना ये दूसरा जो असेसमेंट टैक्सेशन ऑफिसर ने करनी है वो रह गया हुआ है। यही वजह अदालतों में केस हजारों केस इसी वजह से 10 गुना बेहतर 1979 का ऑर्डिनेंस था, उसमें साल में एक दफा असेसमेंट होती थी। ठीक है। यकीन करें मेरे पास बहुत सारे केस, सैकड़ों केसेस मैं करता कंपनी, हर साल में 2-2, 3-3 दफा मेरी असेसमेंट होती है। यानी कि 122(5) इन्होंने दे दिया है, उसमें हर बंदा जितने एडिशनल कमीशनर्स हैं जो उनको पसंद आता है मेरी वो असेसमेंट कर देते हैं, अगले को नया पसंद आता है वो दूसरी कर देता है, उसमें एज मच एज टाइम हर जो अफसर आता है वो अपना तजुर्बा बंद नहीं खुद करता होता है। 6 साल आपका केस बंद ही नहीं होता और 6 साल में 3-4 असेसमेंट जरूर हो जाती हैं। उसके बाद 161 की असेसमेंट होती है। अब इन्होंने एक नया कानून लिया, ये जो बता रहे हैं कि सिस्टम बेस्ड असेसमेंट हुआ करेगी, यकीन करें सिस्टम के पीछे तो मैं बैठा हूँ, सिस्टम के पीछे तो कोई ऑपरेटर ही बैठा हुआ है, इंस्पेक्टर ही बैठा हुआ है ना। अब ये क्यों रिश्वत का दरवाजा खोलना चाहते हैं? हर बंदे को जैसे वो रिटर्न फाइल करेगा, पहले डेफिशिएंसी, ये पहले भी होता था, डेफिशिएंसी का नोटिस आता था, हम भर देते थे, बात खत्म होती। उनके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं था कि हमारी असेसमेंट कर दें। अब क्या होगा, अब मुझे नोटिस आएगा, मैं नहीं भरूंगा, वो मेरा असेसमेंट कर दिया करेंगे। असेसमेंट के बाद फिर चल अपील दर चलती रही। इस तरह टैक्स पेयर नहीं होगा, इस तरह किस तरह खत्म की जा सकती है? मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूँ। एक तो रिटर्न को सिंपल करें और दूसरा ये जो डीमिंग क्लासेस है ना उनका यूज कम किया जाए। ठीक है। इस पर हाई कोर्ट ने 3 दफा कहा है कि इन डीमिंग क्लासेस को चाहिए टैक्स जो ऑफिसर है कि मुस्कुरा के कंडोन कर दे अगर सीरियस मैटर ना हो। ये दी गई थी कि कभी कभी को बहुत ग्लेरिंग मसला नजर आए। अब आप हर जगह पर 21L होती है, हमारी 21C होती है, मैं इसलिए थोड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूँ, उसको ये इन्वोक कर देते हैं, 21M को इन्वोक कर देते हैं और मुख्तलिफ लोगों की जो नेव लोग हैं, नेव का मतलब जिनकी ये बात कर रहे थे, जिनको इंफॉर्मेशन नहीं है, जिनको टैक्स की एजुकेशन नहीं है, वो बेचारे काबू आ जाते हैं। एक टैक्स गुजार क्यों नहीं आपका भरता गोशवारा, वो कहता है यार ये कहते कैश परचेज टैक्स हो जाएगी, ये कहते हैं कैश का खर्चा टैक्स हो जाएगा, मैं कैसे, मेरा तो यहाँ पर मुलाजिम है, मैं तो इसको कैश में पैसे दूंगा। इस चीज़ को बदलने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। ये एक आम टैक्स गुजार के लिए, कंपनी के लिए और दूसरे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए डिफरेंट रिटर्न्स होने। जो गोशवारा जब आखिरी दिन आते हैं, हमारा FBR का जो सिस्टम है IRS वो भी बार बार बैठ जाता है। जो FBR ने जो जितने भी सिस्टम बदले हैं, पहले पराल था, उससे पहले और सिस्टम था, हर 5-6 साल बाद उस सिस्टम को बदल दिया जाता है और वो आज तक भी इतने पावरफुल नहीं हुआ जो आखिरी दिनों में रिटर्न जमा करवा सकें। क्योंकि हमारे लोगों की एक तबीयत है आखिरी दिन में, आखिरी डेट में बिल जमा करवाना, आखिरी डेट में हमने रिटर्न जमा करवानी, उसको किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं? जो FBR का सिस्टम है नाकस है, अभी भी नाकस है। मैं आपको बताऊं जो इस वक्त IRS चल रहा है वो कंपनियों को, स्मॉल कंपनी का रेट, मैं 50 कंपनियों की मैंने रिटर्न लास्ट ईयर फाइल की है, 30 की कम अज कम उसने स्मॉल कंपनी का रेट लगाया, इनको पता ही नहीं है। हुकूमत का लॉस हो रहा है 15% का, इनको पता ही नहीं, इनका सिस्टम ही नाकस है। और दूसरा ये है कि ये जो रिटर्न के अंदर मुझे बाउंड कर देते हैं वो नहीं होना चाहिए। ये अगेंस्ट दी लॉ जाकर टैक्स पेयर को बाउंड कर रहे हैं। बाउंड कैसे कर रहे हैं? ये मुझे कहते हैं कि जी आप प्रोरेट नहीं कर सकते नॉर्मल लॉ और FTR के अंदर, हालांकि मेरा राइट है, लॉ कहता है जितना प्रॉफिट नॉर्मल में है और जितना फिक्स में है सबको प्रोरेट करो। इसका नुकसान ये होता है कि लोग कहते हैं यार रिटर्न भरते ही नहीं है, हम तो वो मैं उनको जनती कहता हूँ, आप तो कहते हैं ना उसको वो पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी तो तब लगेगी जब ये डिटेक्ट करेंगे। इनको तो ATL नॉन ATL का तो इशू नहीं पता असल। वो लोग सारे, मैं इतने बेशुमार कंपनियों को जानता हूँ जिनकी इंपोर्ट वो लोग कर रहे हैं जो नॉन ATL वाले हैं, सिर्फ उस चीज को यूज करने के लिए बोगस और फ्लाइंग इनवॉइसेस इशू होती हैं। इसलिए रिफंड का निजाम रिफंड तो फसाद का निजाम है। देखिए सेल्स टैक्स को सिंगल स्टेज किया जाए, रिफंड हो। हाँ सर, ये तो सिर्फ अफसर शाही ने जेबें भरने के लिए रखा हुआ है। ये इनकम टैक्स में रिफंड, और ये होना ही नहीं चाहिए रिफंड। ठीक है, ये किस चीज का रिफंड है? ये रिफंड पहले दो और फिर वापस लो। ये आप सिंगल स्टेज सेल्स टैक्स लाएं, इनकम टैक्स को सादा करें। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फेडरेशन और टैक्स, ये तंजीमों को इन्वॉल्व। एक छोटा सा मेरा आखिरी सवाल आपसे, जो गोशवारा लोग जमा करवा देते हैं, अगर उनको बाद में एहसास हो हमने कोई गलत गोशवारा भर दिया, इसमें कोई गलती रहेगी, उसको हम दुरुस्त करने के लिए कोई पेनल्टी जमा करवानी पड़ती है? क्या मामला है? 60 डेज में आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप 60 दिन के अंदर गोशवारे में कोई गलती पता लग जाए, बगैर पेनल्टी के, बगैर उसके किसी मसले के, ऑफ योर ओन उसको चेंज कर सकते हैं, ला इख्तियार देते हैं। इन हालात में जो 27% बजट इस दफा बढ़ाया गया है, गोशवारा अभी तक आया नहीं है, आप क्या समझते हैं ये टारगेट अचीव होंगे
اگر نہیں ہوں گے تو کیا طریقہ کار حکومت کو اپنانا چاہیے؟ اب بھی جو کہتے ہیں جو صبح کا بولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بولا نہیں کہتے. تو میں پرسنل اوپینین دیکھیں بجٹ تو جتنا مرضی بڑھا لیں اور جتنا مرضی ٹارگٹس کو یہ پورا بھی کر سکتے ہیں. آپ کے آئل کے امپورٹ کے اوپر انہوں نے لگانے ہیں, ڈیوٹیز زیادہ بڑھا دیں, لیویز بڑھا دیں, آپ کے ریٹس کو بڑھا دیں, بجٹ اور آ جائے, وہ دیکھیں وہ دیٹ از اچیویبل, وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے ہمارا مقصد کیا ہے, کیا ہم نے اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے یا ہم نے اپنے ریونیو کے ٹارگٹس کو بڑھانا ہے. اب اپروچ فرام دا اسٹارٹ ویری فرسٹ ڈے یہی ہے کہ ہم نے اپنے ریونیو کو اس کو پورا کرنا ہے. تو الٹیمیٹلی ہم اس طرف آئے نہیں, ہم اسے ڈسٹنگوش ہی نہیں کر پاتے کہ جناب ہم نے کیا کرنا ہے. اور جو ہمارا سارا جو ہے سسٹم اور جو سارا ہمارا زور ہے وہ انہی لوگوں کی طرف ہے جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں, جو ریٹرن فائل کرتے ہیں, انہی کے لیے قوانین ہیں, انہی کے لیے ترامیم ہیں, انہی کے لیے بجٹ میں چینجز آتی ہیں, انہی کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے. اب دیکھیں اگر آپ 114 کی ریٹرن نہیں ڈالتے تو آپ کو روز کا 2500 روپیہ جرمانہ ہے, اور جو اسیسنگ آفیسر ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو اس کا فائن ہے وہ 10,000 کر سکتا ہے. Here the bargain starts. اب بات یہ ہے اب ریٹرن وہی نہیں ڈالے گا یا ریٹرن وہی لیٹ ڈالے گا جو فائل کرتا ایک نماز ہم صبح فجر کی نماز رہ جائے تو دوسری نمازیں پڑھنے کو دل نہیں کرتا, وہ تو فرض ہے. اگر اس کو ہم ایک چھوڑ کے 4 نمازیں دوسری چھوڑ دیتے ہیں, یہ تو ریٹرن ہے جب, اور اس کا خوف بھی ہو, 2500 روپے جرمانہ بھی ہے, تو قومی فریضہ تو ہے لیکن اس کو ادا کرنا بہت مشکل ہے. جب گورنمنٹ اس کی جو انفارمیشن ہے اس کو آٹومیٹ کر دے گی, جب تک گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر دے گی تب تک نہ خوف پیدا ہوگا نہ تب تک لوگ اپنی ریٹرن کو ڈالیں گے. جو تعمیراتی شعبے کے لیے امنسٹی آپ کیا سمجھتے ہیں, اس میں کوئی اسی طرح کے ہڈل ہیں جن کو دور کر کے اس کو ریونیو ٹارگٹ کو پورا کیا جائے اور لوگوں کو خوش کیا جائے؟ جی بہت بڑی ہرڈل ہے جی, وہ یہ کہ اداروں سے جو NOC سیکھ کرنے ہیں وہ بہت بڑی ہرڈل ہے. بیسیکلی یہ امنسٹی جو ہے نا یہ اپنے آپ میں ایک ایڈورٹیزمنٹ ہے. ٹھیک ہے. سو FBR سائٹ پہ تو اس میں بہت کچھ رکھا گیا ہے. اس میں انہوں نے کہا جی ہم کوشچن نہیں کریں گے, سورس نہیں کوشچن کریں گے, اور آپ کی جو ایکوٹی کی انویسٹمنٹ ہے وہ پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ FTR کی آپشن دے دی انہوں نے, اور اس میں جو گین ٹیکس جو لینے والے کو گین ٹیکس ہے وہ معاف کر دیا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب وہ اپروول کے لیے جائیں گے نیسپاک کے پاس یا دوسرے اداروں کے پاس, وہاں ان کو وہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں کہ اپروولز نہیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے, جو اس میں 30 سپتمبر 2022 تک کی انہوں نے جو ڈیڈ لائن دی ہے, شرائط رکھی ہیں جی ایگزیکٹلی, اس میں یہ ہے کہ 50% جو ہے وہ ایک تو پروجیکٹ سارا کمپلیٹ ہو جائے, اس میں 50% جو ہے نا وہ ایٹ لیسٹ سیل ہو جائے, سیل میں آ جائے, اور 40% وہ ہے جو آپ نے ریونیو جس کا وہ کر لیا اس طرح. لیکن اس میں سب سے بڑی جو کنڈیشن ہے وہ اداروں سے اپروول لینا ہے, نیسپاک سے اپروول لینا ہے, دوسری اتھارٹیز LDA وغیرہ جو ہے نا ان سے اپروول لینا ہے. ان کو ہرڈل کو دور کیا جا سکتا ہے, یہ ہرڈل ابھی ریسنٹلی امنسٹی کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے, ٹارگٹ پورے ہو سکتے ہیں اس امنسٹی سے. ایگزیکٹلی ہو سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر نے انٹروڈیوس کروایا تو ہے ون ونڈو آپریشن, جس میں یہ ہے کہ جو بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز ہیں, وزیر اعظم صاحب تو چاہتے ہیں یہ کامیاب ہو, امنسٹی ہو, لیکن کون آپ کیا سمجھتے ہیں FBR چاہتا ہے یہ امنسٹی کامیاب ہو؟ جی دیکھیں ڈیفینیٹلی ادارے چاہتے ہیں, کیونکہ اس کو فیل کروانے کے لیے تو کوئی نہیں بیٹھا ہوا. جی ادارے یہی چاہتے ہیں کہ سکسیسفل ہو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو بلیک شیپس اندر بیٹھی ہوتی ہیں جو اپنے پاکٹس کے لیے, جی ان کو دیکھنا پڑے گا. آسم صاحب آپ کو بہت شکریہ, کاشف صاحب آپ کو بہت شکریہ, عمر صاحب آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.